حضرت امام باقر علیہ السلام کے ایک شاگرد ہیں ابو بصیر کے نام سے، اس سلوات سب مل کر پڑھیں اور اونچی آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی ابو بصیر حضرت امام باقر علیہ السلام کے شاگرد ہیں، اور امام صادق کے دور میں بھی وہ شاگردی اختیار کرتے رہے۔ ابو بصیر خود عربی میں بصیر کہتے ہیں بہت زیادہ دیکھنے والے کو، ابو بصیر مبالغہ ہے، یعنی بہت ہی زیادہ دیکھنے والا۔ ابو بصیر خود نگاہوں سے اندھے تھے، نابینا تھے، لیکن ان کا نام کیا تھا؟ ابو بصیر۔ کیوں ابو بصیر؟ جب کسی محفل میں تشریف فرما ہوتے اسی طرح سے اچانک اٹھ جاتے ہیں، باقی لوگ محسوس کرتے شاید ان کو کوئی ضرورت ہے، اس لیے ایک آدھ بندہ اٹھتا پوچھتا یا ابا بصیر کچھ چاہیے، کہیں جانا ہے، واش روم جانا ہے وغیرہ وغیرہ، پوچھتے نہیں بیٹھے رہو۔ کچھ لمحات گزرتے، دروازہ کھلتا، امام تشریف لے آتے۔ جب امام تشریف لے آتے سب احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب سب کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد دوسرے لوگ ابو بصیر سے پوچھتے ہیں یا ابا بصیر ہماری آنکھیں ہیں آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، آپ کو کیسے پتا چلا کہ امام آ رہے ہیں؟ جواب میں فرماتے ہیں تم ان آنکھوں سے دیکھتے ہو، میں اس آنکھ سے دیکھتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی محضر میں اپنی زندگی گزار کر معرفت کے اس مقام تک پہنچنے والی ہستیاں۔ وہی ابو بصیر امام باقر علیہ السلام سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا یا ابن رسول اللہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ رسول کے وارث ہیں، ایسا ہی ہے؟ فرمایا ہاں ہم رسول کے وارث ہیں۔ پوچھا یا ابن رسول اللہ باقی تمام گزشتہ انبیاء کے وارث ہیں یا نہیں؟ فرمایا ہاں ہیں۔ کہا گزشتہ تمام انبیاء کے تمام کمالات کے وارث نبی کریم ہیں یا نہیں؟ فرمایا ہاں ہیں۔ کہا باقی گزشتہ تمام انبیاء کوئی مردے کو زندہ کرتا تھا، کوئی نابینا کو آنکھ عطا کرتا تھا، کوئی کسی اور اعجاز کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو مسخر کرتا تھا، کوئی غیب کے علوم جانتا تھا اور غیب کی خبریں دیتا تھا، تو نبی کریم میں یہ ساری وراثتیں جمع تھیں یا نہیں؟ جواب میں فرمایا کہ ہاں تھیں۔ کہا آپ جب مدعی ہیں کہ آپ نبی کے وارث ہیں تو کیا آپ میں بھی یہ تمام کمالات موجود ہیں؟ توجہ ہے، کیا آپ میں بھی یہ تمام کمالات موجود ہیں؟ جواب میں فرمایا کہ ہاں ہم میں بھی یہ تمام کمالات موجود ہیں، بس بِإِذْنِ اللہ موجود ہیں۔ جب اللہ نے ہمیں اجازت دی تو ہم یہ کام کرتے ہیں۔ جب یہ کہا ابو بصیر ہو گئے خاموش۔ جیسے ہی خاموش ہوئے ابو بصیر کو قریب بلایا، قریب بلا کے کہا کہ میرے قریب آؤ۔ قریب آئے، آپ نے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا، آپ کی آنکھیں بینا ہو گئیں، ساری چیزیں دیکھنے لگے۔ دیکھتے ہوئے کہنے لگے یا ابن رسول اللہ آپ نے مجھے بینا کر دیا؟ فرمایا کہ ہاں۔ مجھے یہ بتاؤ کیا تم اس بینائی کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہو گے اور عالم آخرت میں جا کر جو کچھ تمہاری ان آنکھوں نے اس دنیا میں دیکھا ہے ان سب کا حساب کتاب دینے کے بعد پھر ترازو میں تلوائے جاؤ گے؟ کیا یہ چاہو گے، یا پھر تمہاری خواہش یہ ہے کہ تمہاری بینائی اسی طرح رہے جیسے پہلے تھی، نابینا رہو، لیکن جب عالم محشر میں جاؤ تو بغیر حساب کتاب کے سیدھے جنت میں چلے جاؤ؟ عرض کیا یا ابن رسول اللہ مجھے ان آنکھوں سے زیادہ وہ نابینائی چاہیے جس کے نتیجے میں میں حسابات سے محفوظ رہوں اور سیدھا چلا جاؤں۔ آپ نے اشارہ فرمایا، دوبارہ وہ نابینا ہو گئے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ ہمارے محبوں کو اس طرح سے آزماتا ہے اور جن جن کو جو جو عطا کرتا ہے اس کے مقابلے میں اس کو آزما کر اس کو بتاتا ہے یہ تمہیں کیوں عطا کیا گیا ہے، اس لیے مصیبت کو مصیبت نہ سمجھو،
مشکل کو مشکل نہ سمجھو، اس لیے کہ اس مشکل اور اس مصیبت کو تمہاری طرف روانہ کرنے والی ہستی وہ ہستی ہے جو تمہیں تم سے زیادہ چاہتی ہے۔ لہذا جب ہماری محبت میں ہوگے، ہماری مودت کے دائرے کے اندر تم داخل ہوگے، جب ہماری ولایت کے دائرے کے اندر تم داخل ہوگے، تو پھر تمہیں مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، مختلف قسم کے ابتلاءات اور امتحانات سے گزرنا بھی پڑے گا۔ گریہ نہ کرو، گلہ نہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں شکر کرو، اور صبر اور تحمل کے ساتھ ان مراحل کو جب گزارو گے تو اس کے بعد جو کچھ تمہیں عطا ہوگا وہ چیزیں ہوں گی جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور تمہاری عقل کی رسائی وہاں تک ہو بھی نہیں سکتی۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔